ہمارے ملک کی مین اسٹریم میڈیا کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا سے سچ اور حق کے لیے کام نہیں ہوتا بلکہ پروپیگنڈے پر کام کیا جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں سوشل میڈیا ایک ایسا مادھیم ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں یا کسی بھی پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں بہت مشکل سچویشن ہونے والی ہے اور کہیں نہ کہیں فریڈم آف اسپیچ کا جو رائٹ ہے وہ چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی گھٹنا ہوتی ہے یا کوئی ناانصافی ہوتی ہے تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں اس کو دبایا جا رہا ہے، اس پر آواز نہیں اٹھائی جا رہی، تو لوگ یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، فیس بک سے لے کے انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آنے والے سمے میں شاید ایسا ممکن نہ رہے۔ تو حکومت جو بل لانے کی تیاری کر رہی ہے، براڈ کاسٹ بل، اس کے جو خطرات ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، میں ان سے آپ کو آگاہ کر دوں۔ ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ یوٹیوب یا فیس بک یا انسٹاگرام کے مادھیم سے اپنی بات کو رکھتے تھے، اپنی آواز کو اٹھاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہیں موب لنچنگ ہوئی تو مین اسٹریم میڈیا اپنا کام بخوبی نہیں کر رہا ہے، تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، علماء اکرام یا جو قوم کے ذمہ دار لوگ یا کوئی بھی ذمہ دار ناگرک ہندوستان کا، تو وہ اپنی بات کو رکھتا تھا اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتا تھا، یا ایک طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی احتجاج درج کرایا جاتا تھا۔ لیکن آنے والے سمے میں یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہونے والی ہیں۔ یہ جو نیا بل لانے کی تیاری ہے، یہ جو نیا بل آیا ہے، اس کو لاگو کرنے کے بعد میں ہونا کیا ہے کہ سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ آپ اگر کرنٹ ایشوز پر، کرنٹ افیئرز پر اگر آپ بات کرتے ہیں، اپنی پرتکریا دیتے ہیں، تو حکومت کو یہ حق حاصل ہوگا کہ حکومت کے کارندے آئیں گے اور آپ کا سسٹم یعنی لیپ ٹاپ سے لے کے ڈیسک ٹاپ، آپ کا کیمرہ، آپ کا موبائل فون، ساری کی ساری چیزیں وہ ضبط کر کے لے جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے چینل کو ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے، یا آپ کے پروگرام کو، آپ کی ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کرا دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں۔ یہ سارے اختیارات اس بل کو لاگو کرنے کے بعد حکومت کے پاس ہوں گے۔ یقیناً اس سے عام لوگوں پر بھی اثر پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس کی زد میں اگر آئیں گے تو علماء اکرام آئیں گے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ علماء اکرام اپنی گفتگو کے دوران، اپنی تقریر کے دوران، اپنی اسپیچ کے دوران وہ بہت سارے ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جن کو مین اسٹریم میڈیا میں غائب کر دیا جاتا ہے۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ جاری ہے، آج اس پر لاکھوں لوگ اپنی پرتکریا دے رہے ہیں، اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں اہل فلسطین کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ لیکن آنے والے سمے میں ایسی چیزیں آسان نہیں ہوں گی، ایسی چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی۔ آپ دوسرے ممالک کی بات چھوڑیے، آپ اپنے ملک میں ہونے والی کسی گھٹنا پر بھی آپ پرتکریا دینے کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے، اگر آپ نے کوئی کنٹینٹ بنایا یا کوئی بھی بیان دیا تو یوٹیوب پر وہ اپلوڈ ہونے کے بعد میں، یا سوشل میڈیا کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اپلوڈ ہونے کے بعد میں، حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ اس کو اینالائز کیا جائے، اور اینالائز کرنے کے بعد میں یہ حکومت کے پاس اختیار ہوگا، یہ حکومت طے کرے گی، آپ طے نہیں کریں گے کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی بابا نے کچھ بولا، مذہبی اعتبار سے کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی، یا مقدس شخصیات کے بارے میں گفتگو کی، اس نے کیچڑ اٹھالا، ریسپیکٹڈ پرسنالٹی کو اس نے ٹارگٹ کیا۔ اب اس بابا نے بھی یقیناً ہیٹ اسپیچ دی ہے، لیکن وہ پھر بھی بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کاؤنٹر کر دیا، اس کا جواب دے دیا، اس کی جھوٹی باتوں کا جواب دے دیا، تو آپ پھنس سکتے ہیں، آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، آپ کا چینل سسپینڈ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے طے کیا جائے گا، حکومت کے کارندے طے کریں گے کہ کس کی اسپیچ کو ہیٹ اسپیچ مانا جائے، کس کے بیان کو صحیح مانا جائے، کس کے بیان کو غلط مانا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں کے بیان سے، جن لوگوں کی اسپیچ سے حکومت کو فائدہ ہوگا انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور جن لوگوں سے نقصان ہوگا ان پر شکنجہ کس دیا جائے گا، ان کے چینل کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ نیا چینل بنائیں گے تو اس کے لیے بھی انہیں رجسٹریشن کرانا ہوگا۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا جنازہ نکالنے کی تیاری ہے۔
यही एक प्लेटफॉर्म, यही एक माध्यम था यूट्यूब या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या उलमा इकराम में से वो अपनी बात रख सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़माने में मेन स्ट्रीम मीडिया में झूठ दिखाया जा रहा होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश कर रही होती है, यानी कातिल को मकतूल और मकतूल को कातिल बनाकर पेश कर रही होती है। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से उनके उस प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया जाता है, नाकाम कर दिया जाता है। अब आने वाले समय में ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग वो देखेंगे जो हुकूमत दिखाना चाहेगी, लोग वो सुनेंगे जो हुकूमत सुनाना चाहेगी। यानी कि इसका कंक्लूज़न अगर निकाला जाए, अगर इस पर फाइनल बात की जाए, तो आने वाले समय में उलमा इकराम के लिए बहुत दुश्वारी होने वाली है। हाँ, उन लोगों का काम चल सकता है जो लोग सिर्फ डॉलर या पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर चैनल बनाए हैं, या वो ये समझते हैं कि हमें मतलब नहीं करेंट इशूज़ से, हमें मतलब नहीं जुल्म होने से, हमें मतलब नहीं बाबरी मस्जिद से लेके या ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा हो या मथुरा की ईदगाह का मुद्दा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसा कमाना है। तो उनका काम तो चलता रहेगा, आपका काम चलेगा, लेकिन हक की आवाज़ दब जाएगी। सच को दबाने की तैयारी है, सच दब जाएगा। और अगर कोई हसास मामलात पर गुफ्तगू करेगा, करंट इश्यूज़ पर, करंट अफेयर्स पर, तो फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसके चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है, उसके चैनल को बंद किया जा सकता है। और इंक्वायरी के नाम पे कोई भी ऑफिसर आएगा और आपके साजो सामान, यानी फ़ोन से लेकर, सेल फोन से लेकर आपका कैमरा, आपका सामान, आपका डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, वो सारा का सारा ले जा सकता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यानी आने वाला जो वक्त है वो और ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों से फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट है, जो हक़ है, वो छीनने की तैयारी हो रही है। हम और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत से मुतालबा करें कि ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पर ये हक़ होना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए, प्रतिक्रिया देने का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। अगर आप ये हक़ छीनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप इंसाफ पसंदी का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप नाइंसाफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा ऐसे कानून को लागू नहीं करना चाहिए। ये हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की ज़रूरत है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुकूमत को मुतवज्जे कराने की ज़रूरत है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। यानी आने वाला वक्त ऐसा होने वाला है कि आप वही देखेंगे जो आपको दिखाया जाएगा। और अगर आप सच बोलने या सच देखने या दिखाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत डेंजरस है। बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिन पर उलमा इकराम को अपनी प्रतिक्रिया देना ज़रूरी होता है, उलमा इकराम को जवाब देना ज़रूरी होता है। आज आप देख रहे हैं न जाने कितने पाखंडी बाबा गंद फैलाए हुए हैं, रात दिन इस्लाम को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो आज मुसलमान काउंटर करते हैं, उलमा इकराम उनका काउंटर करते हैं, यानी उनको जवाब देते हैं, उनके झूठ को बेनकाब करते हैं। तो शायद आने वाले दौर में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि कोई अगर आपके ताल्लुक़ से या आपके रिलीजन के ताल्लुक़ से या आपके मज़हब के ताल्लुक़ से अगर कोई झूठ या भरम फैला रहा है, या कोई भी आपके मज़हब, आपके रिलीजन पर कीचड़ उछाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसके जवाब देने के हकदार नहीं होंगे। अगर आप जवाब देंगे तो फिर आपके कंटेंट को एनालाइज करके आपके चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है और दूसरे लोगों को शायद कोई सज़ा ना मिले, क्योंकि इसका फ़ैसला वही लोग करेंगे, हुकूमत के कारिंदे करेंगे कि किसका कंटेंट सही है, किसका गलत है। तो जिन कंटेंट से हुकूमत को फ़ायदा है, जो उनके नज़दीक सही लोग हैं, जो हुकूमत की वाहवाही करने वाले लोग हैं, जो हुकूमत के हर फैसले को, हर काम को सही ठहराने वाले लोग हैं, यकीनन उनके कंटेंट्स को या उनके चैनल्स को तो बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग सच बात करने वाले हैं, हक़ बात करने वाले हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की तैयारी है। और सिर्फ उलमा इकराम ही नहीं, बल्कि जो हमारे देश के बहुत सारे सच्चे और ईमानदार लोग हैं, जो हमेशा सच बात लोगों के सामने रखते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर वो लोग आकर के झूठ को बेनकाब करते हैं कि जिस सच को कि जब देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बड़े बड़े ज़बरदस्त इश्यूज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया ने दबा दिया है, तो फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे
انصاف پسند لوگ میدان میں آتے ہیں، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے وہ سچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی آنے والے سمے میں دشواری ہوگی، ان لوگوں کے لیے بھی مشکلیں کھڑی ہونے والی ہیں، جو لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنی پرتکریا دیتے ہیں، جو لوگ مین اسٹریم میڈیا کے جھوٹ کو بے نقاب کرتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا کے پروپیگنڈے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مین اسٹریم میڈیا کا تو اصل کام ہے نفرت پھیلانا اور نفرت کی آگ کو بھڑکانا۔ اب اس نفرت کی آگ پر کچھ یوٹیوبرز، کچھ پترکار پانی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو انہیں بھی اس دشواری کا سامنا ہوگا، انہیں بھی اس قانون کا سامنا ہوگا، انہیں بھی کہیں نہ کہیں مجبور کرنے کی یہ کوشش ہے، انہیں بھی کہیں نہ کہیں شکنجے میں کسنے کی یہ کوشش ہے، ان کی زبان پر بھی لگام لگانے کی تیاری ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انصاف پسند لوگوں کے پاس یہی ایک چیز بچی ہے، سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ، انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ، کہ جہاں پر وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں، جہاں پر وہ سچ بات کر سکتے ہیں یا حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں، یا کہیں پر ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، یا اگر کہیں پر ظلم ہوتا دیکھیں تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں، ظالم کو سزا کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آنے والا وقت جو ہوگا اس بل کو لاگو کرنے کے بعد پھر ایسا ممکن نہیں رہے گا، بہت زیادہ کٹھن وقت، بہت زیادہ مشکل وقت کا سامنا ہمیں اور آپ کو ہوگا۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار آپ کا تو یوٹیوب چینل نہیں ہے، آپ تو یوٹیوب چینل نہیں چلاتے تو آپ کا اس میں کیا نقصان ہے، جن لوگوں کا بند ہوگا ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کا نقصان یہ ہے کہ پھر آپ صرف جھوٹ ہی دیکھیں گے، چونکہ سچ دکھانے والوں کو تو ٹارگیٹ کیا جائے گا، اس قانون کے تحت ان کے چینلوں کو بند کر دیا جائے گا۔ تو جب سکے کا دوسرا رخ ہی نہیں ہوگا تو آپ سکے کا ایک ہی رخ دیکھیں گے۔ ہر بات کے جو دو پہلو ہوتے ہیں، آپ کو صرف ایک پہلو سے آشنائی ہوگی، دوسرا پہلو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو آپ کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کو جھوٹ پروسا جائے گا تو آپ اس جھوٹ کو سچ سمجھیں گے، اور آپ کے سامنے اگر قاتل کو مقتول بنا کر پیش کیا جائے گا تو آپ قاتل کو مقتول سمجھیں گے، اور آپ کے سامنے اگر ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کیا جائے گا تو آپ ظالم کو مظلوم سمجھیں گے۔ اور یہ بہت ڈینجرس ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا چینل نہیں ہے، ہمارا یوٹیوب چینل نہیں ہے، یا سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا۔ نہیں، کہیں نہ کہیں یہ سچ اور جھوٹ کی جو جنگ ہے، کہیں نہ کہیں اس میں جھوٹ کو حاوی کرنے کے لیے، جھوٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اور سچ کو دبانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر لوگ وہی دیکھیں گے جو دکھانا چاہیں گے حکومت کے کارندے، آپ وہی سنیں گے جو حکومت کے کارندے سنانا چاہیں گے، چونکہ انصاف پسند آوازوں کو، انصاف پسند لوگوں کو دبا دیا جائے گا اس قانون کے ذریعے۔ انکوائری کے نام پر ان کے سسٹم، ان کے سیل فون، ان کے ڈیسک ٹاپ، ان کے لیپ ٹاپ ضبط کر لیے جائیں گے اور ان کے چینل بھی سسپینڈ کیے جائیں گے۔ تو پھر لوگ ڈریں گے، سہم جائیں گے، لوگ پھر سچ کے لیے نہیں بولیں گے، انصاف کی بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف اتنی ہی بات کریں گے جس بات کو کرنے میں انہیں اپنی سیفٹی نظر آتی ہو۔ تو لوگ سب سے پہلے اپنی سرکشا کے بارے میں، اپنی سیفٹی کے بارے میں سوچیں گے۔ پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے کہ پہلو خان کی موب لنچنگ پر ہزاروں لاکھوں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ پھر اگر کسی کی موب لنچنگ ہوتی ہے تو شاید لاکھوں لوگ تمہیں سوشل میڈیا پر آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ پھر اگر کسی مظلوم کو ستایا جائے تو شاید تمہیں اس کے لیے لوگ آوازیں اٹھاتے نظر نہ آئیں، چونکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف ہوگا، یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم بولیں گے تو شاید ہمیں دشواری کا سامنا ہو، شاید ہمارے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، شاید ہمارے کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، شاید ہمارے چینل کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اب متھرا کی عیدگاہ کے سروے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گیان واپی مسجد کا بھی کیس چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک کے بعد ایک مسجد کا نمبر لگتا جائے گا، اور جو علماء اکرام یا قائدین اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، یا وہ انصاف کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ علماء اکرام ہوں یا غیر مسلم لوگ ہوں جو انصاف پسند ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس قانون کے ذریعے، اس بل کے ذریعے ان آوازوں کو دبا دیا جائے گا، ان آوازوں کو خاموش کر دیا جائے گا۔
آپ کی آنکھوں کے سامنے جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھنے والے دلے جھوٹ کو سچ کہیں گے، سچ کو جھوٹ کہیں گے، اور آپ صرف دیکھتے رہیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، چونکہ بولیں گے تو آپ کو دشواری کا سامنا ہوگا، آپ کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، چینل کو سسپینڈ کر دیا جائے گا، آپ کے سامان کو ضبط کر لیا جائے گا۔ کتنا خطرناک ہے یہ جو مین اسٹریم میڈیا میں دلے ہیں، جو بے روزگاری کی بات نہیں کرتے، جو ہندوستان کی ترقی کی بات نہیں کرتے کہ ہمارے بھارت کی ترقی کیسے ہوگی، جو رات دن ہندو مسلم کرتے ہیں، جو رات دن نفرت پھیلاتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، آپ ان کے پروپیگنڈے کو دیکھنے پر مجبور ہوں گے اور اپنی آنکھیں بند کریں یا کان بند کریں، لیکن آنکھیں اور کان ہی بند کرنے کا ادھیکار آپ کے پاس ہوگا، لیکن زبان کھولنے کا ادھیکار آپ سے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے، بولنے کا ادھیکار آپ سے چھیننے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ تصور تو کیجئے، ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ کوئی گھٹنا گھٹی، کوئی ایشو کریٹ ہوا، کوئی مسئلہ آیا تو مین اسٹریم میڈیا نے اس کو دوسرے طریقے سے پیش کیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ تو یہ ظاہر کیسے ہوتا تھا؟ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ جب دکھایا جاتا تھا تو یہ امتیاز کیسے ہوتا تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے بدھی جیوی، بہت سارے بدھیمان، بہت سارے عقل مند لوگ انالائز کرتے تھے اور فیکٹ چیک کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پردے کے پیچھے کی بات لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تب پتہ لگتا تھا یہ تو پروپیگنڈا ہے، جس کو ہم سچ سمجھ رہے تھے یہ تو جھوٹ ہے۔ لیکن شاید آنے والے وقت میں سچ کو سچ ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، حکومت کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، حکومت کو یہ ادھیکار لوگوں سے نہیں چھیننا چاہیے کہ وہ آپ سے سوال کریں۔ ارے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو آپ اس کا جواب دے دیں اپنے کارندوں کے ذریعے۔ آپ سے اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اگر وہ جائز مطالبہ کر رہا ہے تو اس کی بات کو مانا جائے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ ایسے قانون کے ذریعے لوگوں کی آواز بند کی جائے، ایسے بل کے ذریعے لوگوں کی آوازوں کو دبا دیا جائے، لوگوں کا گلا گھونٹ دیا جائے؟ یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو سمویدھان کے اکارڈنگ نہیں ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ پہلے سے بھی ایک قانون موجود ہے، اگر بات یہاں تک ہوتی کہ صاحب نفرت پھیلانے والوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، تو بڑے بڑے بابا، بڑے بڑے پاکھنڈی رات دن نفرت پھیلا رہے ہیں، یوٹیوب پر ان کی ویڈیوز ملینز میں موجود ہیں، سالوں سے کر رہے ہیں۔ کتنے بابا گرفتار ہوئے؟ کتنے بابا لوگوں کے چینلز ڈیلیٹ کیے گئے؟ نہیں کیے گئے نا، چونکہ ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے چینل ڈیلیٹ کیے جائیں گے، ان کے چینل سسپینڈ کیے جائیں گے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا کہ جو لوگ مطالبہ کریں گے حکومت سے، سوال کریں گے حکومت سے، جو لوگ گھٹیا لوگوں کا جواب دیں گے، جو لوگ نفرت پھیلانے والوں کا کاؤنٹر کریں گے، جو لوگ نفرت پھیلانے والوں کو جواب دیں گے، جو لوگ جھوٹ کو جھوٹ بتائیں گے اور سچ کو سچ بتائیں گے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ بہرحال میں حکومت کے اندر موجود ذمہ داروں سے کہوں گا، اور ہمارے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر سے بھی یہ گزارش ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے کہ ایسے قانون کو، ایسے بل کو لاگو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی بھی اعتبار سے بھارت کے ہت میں نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ بھارت کی ترقی کے لیے نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف یہ مت دیکھیے کہ آپ کے خلاف کون بول رہا ہے یا حکومت سے کون سوال کر رہا ہے۔ یہ تو ایک حسن ہے، یہ تو ایک خوبصورتی ہے کہ حکومت سے سوال کیا جائے، حکومت سے مطالبہ کرنا، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ ادھیکار آپ لوگوں کو نہیں چھیننا چاہیے۔